الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اللہ کے ولیوں پر کو نہ خوف ہے نہ غم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اپنے دوستوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے گا تو وہ اچھا کہلائے گا، اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھے گا تو وہ بھی اللہ والا ہی بنے گا۔ شہد کی جو مکھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ پھولوں پر بیٹھتی ہے، اور باقی جو مکھی ہے وہ گند کچرے پر بیٹھتی ہے، لیکن شہد کی مکھی گند کچرے پر نہیں بیٹھتی، وہ جب بھی بیٹھتی ہے تو پھولوں پر جا کر بیٹھتی ہے۔ اس میں بڑا راز ہے کہ انسان، جیسے میرے آقا کا فرمان ہے کہ اپنے دوستوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہند الولی، اللہ والوں کی بھی ایک عجیب داستان ہوتی ہے۔ اللہ والوں نے دنیا میں بڑے دکھ دیکھے، تکلیفیں دیکھی، اللہ پاک نے ان کو آزمایا، پھر ان کو صبر کی توفیق بھی رب نے دی، پھر ان کو رتبے بھی میرے اللہ نے دیے۔ خواجہ معین الدین اجمیری کا جب 15 سال کی عمر تھی تو والد فوت ہو گیا، تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ باغ پر محنت کر رہے تھے، وہاں پر جاتے تھے، اپنے باغ پر محنت کرتے تھے۔ ایک بار ان کے باغ میں ایک مجذوب آیا، اس کا نام تھا ابراہیم۔ جیسے اس کو خواجہ اجمیری نے دیکھا تو ان کے پاس انگور بھی لے کر آیا، پانی بھی لے کر آیا۔ درویش نے انگور کھائے، پانی پیا، پھر اس نے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کو اپنے منہ میں چبا کر، اور منہ والا لقمہ وہ نکال کر اور خواجہ معین الدین کو دیا اور فرمایا یہ تم کھاؤ۔ خواجہ معین الدین اجمیری نے جب وہ لقمہ کھایا تو ان کی کیفیت ہی بدل گئی، اور ان سے فرمایا کہ اے معین الدین، تو اس لیے نہیں ہے کہ ان باغوں پر کام کرے، تو اللہ کے دین کی تبلیغ کر، تیری منزل اور ہے۔ وہ درویش وہاں سے چلا گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے قرآن پاک سارا حفظ کر لیا۔ ان کو بشارت ہوئی کہ وہ حضرت عثمان ہارونی کے پاس آئیں، ان سے فیض لیں۔ جب خواجہ عثمان ہارونی کے پاس آئے، اپنے پیر کے پاس آئے تو پیر کی بڑی خدمت کی انہوں نے۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی اپنے ساتھ لے کر خواجہ اجمیری کو مکہ پاک میں آئے، کعبۃ اللہ پر کے سامنے بیٹھ کر دعا کی کہ یا اللہ، میرے اس معین الدین کو تو قبول فرما۔ اب یہ جب دعا مانگی تو خواجہ معین الدین سے فرمایا کہ تو اوپر تو دیکھ۔
خواجہ اجمیری نے جیسے اوپر دیکھا تو 18,000 عالم نظر آ رہے تھے، اور پھر فرمایا میری ان 2 انگلیوں میں دیکھ۔ پھر دیکھا تو وہ جو 18,000 عالم نظر آئے وہ ان 2 انگلیوں میں دکھائی دے رہے تھے۔ پھر ان کو ساتھ لے آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر، پھر وہاں پر دعا کی اور کہا یا رسول اللہ میرے اس معین کو آپ قبول فرمائیں۔ آقا کے روضے سے ان کو بشارت ملی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیں قبول ہے، اور یہ معین الدین یہ ہندوستان میں جائے میرے دین کی تبلیغ کرے۔ یہ میرے آقا کا حکم ہی تھا۔ جو خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ غریب نواز ہند الولی ہندوستان میں آئے، لاکھوں لوگوں کو آقا کا غلام بنایا، کلمہ توحید پڑھایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب ہندوستان کی سرزمین میں آئے تو ایک جوڑا، ایک لاٹھی، اور اس سرزمین میں جیسے آئے تو ایک جھونپڑی بنائی، وہاں پر بیٹھ گئے۔ خواجہ اجمیری جب وہاں پر بیٹھے تو کچھ دن گزرے تو وہاں سے تھوڑا قریب ایک باغ تھا۔ خواجہ اجمیری وہاں پر گئے، جیسے وہاں پر پہنچے تو اس باغ میں ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ اے بزرگ تو اس باغ میں کیوں آیا ہے؟ تو اللہ والی صورت لگتا ہے، درویش لگتا ہے، اللہ والا ہے۔ یہ باغ ایک ظالم انسان کا ہے۔ خواجہ اجمیری نے کہا تو پھر اس کا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا میں اس کا نوکر ہوں۔ تو خواجہ اجمیری نے کہا میں بھی کسی کا نوکر ہوں، اب میں یہاں پر بیٹھوں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے بتایا کہ وہ جو اس کا باغ کا مالک تھا بڑا شرابی، بڑا ظالم گناہ گار تھا۔ وہ جیسے باغ کا مالک آیا تو خواجہ اجمیری کی طرف دیکھ کر اور سخت لہجے میں کہنے لگا تو کون ہے یہاں پر آیا ہے؟ تو خواجہ اجمیری نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا تیرا جو یہ لہجہ ہے یہ ٹھیک نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ بس ان لفظوں میں کیا کرامت تھی، کیا راز تھا کہ وہ ایک دم قدموں پہ آ کر گر پڑا، قدموں پہ گرا اور اس نے سچے دل سے توبہ کی۔ خواجہ معین الدین اجمیری کا مرید ہو گیا، سارے گناہ چھوڑ دیے اور سچا پکا وہ بھی فقیر ہو گیا۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف فرما تھے تو خواجہ کا جو سب سے لاڈلا، سب سے بڑا فقیر تھا خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، یہ ایک شہزادہ تھا۔ خواجہ معین الدین بیٹھے تھے تو وہ خواجہ بختیار کاکی گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ ایک درویش بیٹھا ہے، وہ گھوڑے سے اترا اور ان کے ہاتھوں کو چوما، ہاتھوں کو بوسہ دے کر پھر وہ چلا گیا۔ خواجہ معین الدین نے ایک شخص اپنے فقیر کو فرمایا کہ اس نے گھوڑے سے اتر کر ہمیں سلام کیا ہے، اس کا بدلہ ہم اس کو بہت بڑا انعام دیں گے۔ پھر دیکھیں اس کو خواجہ بختیار کاکی کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنا دیا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، گر ہو جائے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے ہندوستان میں لاکھوں لوگوں کو آقا کا غلام بنایا، ان کو کلمہ پڑھایا۔ ایک بار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ صاحب نے داتا علی ہجویری کے مزار پر بھی چلہ کیا ہے، آج تک وہاں پر وہ چلے گاہ بنی ہوئی ہے۔ اور وہاں پر جب چلہ کیا تو فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔
خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ وہ تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، وہ باہر بیٹھ کر اور خواجہ کے ایک فقیر سے کہنے لگا کہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے، آپ کے پیر سے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور جب خواجہ کے پاس آیا، بیٹھ گیا، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ میں تنہا بیٹھا ہوں، تو جس اپنے مقصد کے لیے آیا ہے وہ پورا کر۔ تو اس کے ہاتھ ہلنے لگے، جیسے ہاتھ ہلنے لگے تو اس کی چادر میں ایک خنجر تھا، وہ نیچے جا کر گرا، اور اس نے قدم پہ ہاتھ رکھ کر معافی مانگی کہ سرکار آپ اتنے بلند اخلاق والے ہیں، میں تو کسی اور نظریے سے آیا تھا، لیکن میں آپ کا اب غلام ہوں، نوکر ہو گیا۔ تو یہ بھی دشمنوں نے سازش کی تھی کہ خواجہ اجمیری کے لیے وہ خنجر لے کر جو آیا، انہیں شہید کرنے کے لیے اس کی نیت تھی، تو وہ بھی ان کا پھر غلام ہو گیا۔ اس نے بھی توبہ کی کہ نہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ بزرگ ہیں، اور یہ سارا جو تھا، یہ راز سارا میرے آقا کے حکم کا تھا کہ ہند الولی لاکھوں لوگوں کو وہاں پر کلمہ پڑھایا۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور جب ساری زندگی تبلیغ کی، ایسے نہیں ہوا کہ خواجہ معین الدین دنیا سے پردہ کریں تو پھر اس کی جگہ پہ پھر اس کا بیٹا آئے، نہیں، اس کی جگہ پہ بیٹا خواجہ بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی۔ پھر یہ نہیں ہوا کہ ان کا بیٹا بیٹھے، پھر وہاں پر خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر بیٹھا، پھر ان کی جو ہے ان کی جگہ پر خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بس دین کو بس دندہ بنا لیں، میں جاؤں تو بیٹا بیٹھے، پھر وہ جائے تو پھر بیٹا بیٹھے، نہیں، جس کے دل میں جتنا اللہ کا عشق ہو، رسول کا جتنا عشق ہو، جتنی اس نے دین کی خدمت کی ہو، اسی کا ہی حق ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا، آخری رات تھی، تو اپنے فقیروں مریدوں کو کہا کہ فقیروں، جب معین الدین ہندوستان میں آیا تھا تو ایک جوڑا تھا، ایک لاٹھی تھی، آج بھی میرے پاس ایک جوڑا ہے اور ایک لاٹھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اگلے جہان میں بھی کٹھے رکھے، جنت میں کٹھے رکھے۔ اور حضرت صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے، ساری رات رب کا ذکر کیا، ساری رات بلند آواز سے ذکر کیا۔ صبح ہوئی، فقیروں نے کہا کہ آج ہمارے سرکار جو ہے خواجہ غریب نواز باہر نہیں آئے۔ جب کمرے میں آ کر دیکھا تو منہ کعبۃ اللہ کی شریف کی طرف ہے، چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہے، آنکھیں بند ہیں، ایسے جیسے ابھی سوئے ہیں، اور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آج 700 سال گزر گئے، لیکن ہر مومن کی زبان پر خواجہ اجمیری کا ذکر ہے، ہر اہل تصوف کی زبان پر خواجہ اجمیری کا ذکر ہے۔ تو اللہ والوں نے، صوفیاء کرام نے تبلیغ کی ہے۔ آج کل کے دور میں تو لوگ جو کہتے ہیں، خود کو کہتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں، بس 2 قوالی سن لیے، چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، نہ دین کی خدمت کرتے ہیں، نہ ملامت اٹھائی، نہ تکلیفیں دیکھی، نہ انہوں نے کوئی قربانیاں دی، بس صرف بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ تو ان اللہ والوں نے بڑی تکلیفیں دیکھی زندگی میں، بڑے دکھ دیکھے، لیکن انہوں نے پھر جب دنیا سے گئے تو وہ میرے آقا کریم کی کچہری میں پہنچ گئے، آقا کے پڑوس میں پہنچ گئے، آقا کی غلامی میں پہنچ گئے۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی اپنے محبوب آقا کریم، آخری نبی، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔
اللہ پاک میرے آقا کی امت کو فرقہ وارت سے بچائے، معصوم علی اصغر علیہ السلام کے صدقے سارے پاکستان میں، سعودی میں، ایران میں، عراق میں، شام میں، ہندوستان میں، فلسطین میں، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں مومن، اللہ سب کو یہ سعادت دے، انعام دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔